السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں وقت کے اس سفر میں جہاں ایک ایسی عظیم ہستی نے اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کر دیا۔ ذرا سوچئے، ایک باپ جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ایک انسان جو پوری قوم کے خلاف تنہا کھڑا ہو جائے، ایک نوجوان جو آگ کے دہکتے شعلوں میں ڈال دیا جائے، اگر اس کے ہونٹوں پر صرف ایک کلمہ ہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں بلکہ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان فروز داستان جو آج بھی ہمارے دلوں کو جگمگاتی ہے۔ اے ناظرین، اس بابرکت سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح توحید، قربانی اور سفر کا وہ سبق دیا جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے اور بابل میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک ایسا زمانہ تھا جو شرک اپنے عروج پر تھا، ہر کوئی بت پرستی، سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرتا تھا۔ ان کے والد ایک مشہور بت پرست تھے جو لکڑی اور پتھر کے بت بنا کر بیچتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے ہی ان بتوں کی حقیقت پر غور کرنا شروع کیا اور دل میں سوال اٹھایا کہ یہ بے جان پتھر آخر انسان کی مدد کیسے کر سکتا ہے۔ چھوٹی عمر ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فطرت کی روشنی میں پہچان لیا کہ کائنات کا خالق یہ بت نہیں بلکہ ایک اکیلا اور یکتا رب ہے۔ وہ سوچتے، سورج نکلتا اور ڈوب جاتا، چاند چمکتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے، ستارے رات کو نظر آتے ہیں اور دن میں چھپ جاتے ہیں۔ ایسا رب جو ڈوب جائے یا چھپ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ آخرکار ان کے دل نے اعلان کیا، میں نے اپنا روح اس کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو نرمی اور محبت سے توحید کی دعوت دی۔ قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا، اے میرے بابا، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں؟ لیکن ان کے والد نے غصے سے جواب دیا اور کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں، سورج، چاند اور بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ وہ لکڑی اور پتھر کے بنائے ہوئے بت کو اپنا خدا مانتے اور ان کے سامنے سجدے کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ پتھر اور لکڑی کے بت تمہیں کچھ فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ قرآن میں بھی ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو چومتے ہو، آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ کائنات کا رب صرف اللہ ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ لیکن قوم نے انکار کیا اور کہا، ہمارے آباء و اجداد بتوں کی عبادت کرتے آ رہے ہیں، ہم ان سے کیسے ہٹ جائیں؟ ایک دن سب لوگ ایک تہوار کے لیے باہر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے۔ انہوں نے تمام چھوٹے بڑے بت توڑ ڈالے اور سب سے بڑا بت کو سلامت چھوڑ دیا۔ جب لوگ واپس آئے اور دیکھا کہ ان کے بت ٹوٹ پڑے ہیں تو وہ چیخنے لگے اور کہنے لگے، یہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی؟ کچھ نے کہا، ہم نے سنا ہے ابراہیم ان کا ذکر کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور پوچھا گیا، یہ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہے، ان سے ہی پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ یہ سن کر سب شرمندہ ہو گئے اور اپنے دل میں سوچنے لگے کہ یہ واقعی یہ خدا کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر ضد اور ہٹ درمی سے بولے، ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو پھر تم انہیں کیوں چومتے ہو جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ ابراہیم علیہ السلام کی باتیں جب قوم کو سمجھ نہ آئیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ انہوں نے کہا، اسے جلا ڈالو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ اس وقت کے بادشاہ نمرود نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی آگ تیار کی جائے۔ نمرود اس زمانے کا ایک جابر بادشاہ تھا جو بابل موجودہ عراق میں حکومت کرتا تھا۔ وہ خود کو خدا سمجھتا تھا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ اس کے ظلم و تکبر کی انتہا یہ تھی کہ وہ کہتا تھا، زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ بہرحال نمرود نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی آگ تیار کی جائے اور پورے ملک سے لکڑیاں جمع کی گئیں۔ کئی دنوں تک آگ جلائی جاتی رہی، یہاں تک کہ وہ اتنی بڑی اور خوفناک آگ بن گئی کہ پرندے بھی اس کے اوپر سے اڑتے ہوئے جلس جاتے۔ یہ آگ انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے بڑی آگ تھی۔ جب آگ تیار ہو گئی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر منجنیق میں ڈالا تاکہ دور سے آگ کے شعلوں میں پھینکا جائے۔ اس وقت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے نبی کی مدد کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ابراہیم مجھ سے مدد مانگیں گے تو میں مدد کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اللہ پر مکمل بھروسہ کیا اور فرمایا، میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ حضرت ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ فوراً آگ ٹھنڈی ہو گئی، شعلے بجھ گئے، گرمی ختم ہو گئی اور آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک باغ کی طرح ہو گئی۔ قوم حیران رہ گئی کہ جس آگ میں انسان کا سایہ بھی جل سکتا تھا، اس میں ابراہیم علیہ السلام بالکل سلامت ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ حیران و پریشان ہو گئے، ان کی ساری محنت ضائع ہو گئی اور ان کے خداؤں کی بے بسی ظاہر ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اپنے نبی کی حفاظت کا معجزہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور نمرود کو توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، جو سورج کو نکالتا ہے اور غروب کرتا ہے۔ یہ سن کر نمرود نے بحث شروع کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا آپ نے اس شخص پر غرور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہی دی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ کہنے لگا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دکھا۔ بس نمرود لاجواب ہو گیا۔ نمرود نے اپنی طاقت کا کمانڈ دکھانے کے لیے ایک قیدی کو قتل کیا اور ایک کو چھوڑ دیا اور کہا، دیکھو میں زندگی اور موت دیتا ہوں۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کی دلیل دی تو وہ لاجواب ہو گیا۔ یہ دلیل اس کے غرور اور جھوٹے دعوے کو توڑنے کے لیے کافی تھی۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سائرہ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت سائرہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ حضرت سائرہ علیہ السلام کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی خاندان سے تھا۔ وہ بہت نہایت نیک، پاکیزہ اور صبر خاتون تھی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے سفر میں بھی شریک رہیں۔ عراق سے شام، پھر فلسطین اور مصر تک کے سفر میں حضرت سائرہ علیہ السلام نے اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے حضرت سائرہ علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طریقے سے حضرت سائرہ علیہ السلام کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائی۔ اس واقعے کے بعد بادشاہ نے حضرت سائرہ علیہ السلام کو ایک لونڈی بطور تحفہ دی، جن کا نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھا۔ حضرت سائرہ علیہ السلام کیونکہ بوڑھی ہو چکی تھی اور ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، اسی لیے انہوں نے خود مشورہ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی تھی، اے میرے رب مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے وطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں چھوڑ آئیں۔ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئے۔ یہ وہ وقت تھا جب نہ مکہ میں کوئی بستی تھی، نہ کھانے پینے کا سامان، نہ پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا۔ انہوں نے ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک پانی اور کھجوروں کا چھوٹا سا توشہ دے کر وہاں چھوڑا اور واپس جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حیران ہوئی اور سوال کیا، ابراہیم آپ ہمیں اس وادی میں اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پھر پوچھا مگر جواب نہ ملا۔ آخرکار انہوں نے کہا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کر کہا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جملہ رہتی دنیا تک اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پلٹ کر جانے لگے تو ایک پہاڑی پر چڑھے اور خانہ کعبہ کی جگہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگی، اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کے لیے ایک حصے کو تیرے مختصر گھر کے قریب ایک بے کھیتی وادی میں بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، بس لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ یہ دعا دراصل مکہ کی بستی کے بنیاد بن گئی۔ جب کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنی لخت جگر کو تڑپتے دیکھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیاس ناقابل برداشت ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بے چین ہو کر پانی کی تلاش میں نکلیں۔ وہ ایک پہاڑی پر دوڑ کر چڑھی۔ یہ صفا پہاڑی تھی، وہاں کچھ نہ ملا تو وہ سامنے کی پہاڑی کی طرف دوڑیں۔ یہ مروہ
थी। वो 7 मरतबा सफा और मरवा के दरमियान दौड़ती रहीं। ये अमल आज भी हज और उम्रा का लाजमी रुकन है, जिसे सही कहा जाता है। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की ये दौड़ क़यामत तक माँ की मोहब्बत और अल्लाह पर यकीन की अलामत बन गई। जब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम बार बार दौड़ने के बाद वापस आई तो देखा कि जहाँ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने पाँव रगड़ रहे थे, वहाँ जमीन से पानी का चश्मा फूट पड़ा। ये वो बाबरकत पानी था जिसे हम आज आबे ज़मज़म कहते हैं। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम घबरा कर पानी को रोकने लगी कि ये अज़ाया न हो जाए। आप बार बार ज़मज़म कहती जाती, जिसके मानी है रुक जा रुक जा। यूं उस चश्मे का नाम ज़मज़म पड़ गया। यही पानी आज तक जारी है और दुनिया भर के मुसलमान इससे फैज़याब होते हैं। ज़मज़म के चश्मे की बरकत से मक्का की वादी में जिंदगी आ गई। यमन से कबीला जरहम यहाँ आकर आबाद हुआ। उन्होंने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से इजाजत लेकर यहाँ रिहाइश अख्तियार की। फिर अल्लाह के हुक्म से एक सुनसान वादी दुनिया के सबसे बड़े और मुकद्दस शहर मक्का की बुनियाद बनी। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक और ख्वाब आया, जिसमें उन्हें हुक्म दिया गया कि अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। नबियों के ख्वाब वही होते हैं, यानी ये अल्लाह की तरफ से एक बराह रास्त आजमाइश थी। कुरान पाक सूरत अल-सफ़ात 102 में ये मंजर बयान हुआ है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बाबा जान आप वही कीजिए जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये लफ्ज़ सिर्फ लफ्ज़ नहीं थे, बल्कि अल्लाह की अताअत और ईमान की सबसे बड़ी दलील थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर बनी के मैदान की तरफ निकले। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान मुझे रस्सी से बांध दीजिए ताकि मैं तड़प न सकूं। मेरा मुंह जमीन की तरफ कर दीजिए ताकि आपकी आंखें कमजोर न पड़े। छुरी को तेज कर लीजिए ताकि मुझे तकलीफ कम हो। सोचिए नाजरीन, एक बेटा अपने बाप को तसल्ली दे रहा है कि अल्लाह के हुक्म को पूरा कीजिए। ये मंजर कैसा ईमान फरोज होगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई, मगर अल्लाह के हुक्म से छुरी न चली। इसी वक्त आसमान से वही आई, ऐ इब्राहीम तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। फिर एक दुम्बा भेजा गया और हुक्म दिया गया कि इसको ज़बह करो। यूं अल्लाह ताला ने बाप और बेटे की कुर्बानी को कबूल फरमाया। इस वाक़ये का मकसद सिर्फ जानवर ज़बह करना नहीं था, बल्कि असल कुर्बानी अपने ख्वाहिशात, मोहब्बतों और नफ्सियाती ख्वाहिशात को अल्लाह की रजा के लिए छोड़ देना है। यही वजह है कि क़यामत तक के लिए मुसलमान ईद उल अज़हा पर कुर्बानी करते हैं, ताकि इस अजीम सुन्नत को जिंदा रख सकें। काफी अरसे बाद जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो गए, अल्लाह ने उन्हें खुशखबरी दी कि हजरत सायरा अलैहिस्सलाम के यहाँ भी बेटा पैदा होगा। ये बेटा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम थे। कुरान में आता है कि फरिश्ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लेकर आए। हमने उसे इसहाक की बिशारत दी और उसके बाद याकूब की। इस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 2 अजीम बेटे अता हुए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिनकी नस्ल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जिनकी नस्ल से अंबिया बनी इसराइल आए। हजरत सायरा अलैहिस्सलाम का सब्र और वफादारी हमें सिखाती है कि नेकी के रास्ते में सबत कदम रहना ही असल कामयाबी है। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमें दिखाती है कि अल्लाह पर भरोसा करने से नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। ज़मज़म का चश्मा याद दिलाता है कि अल्लाह की रहमत वहाँ से आती है, यहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता। सफा और मरवा की सही ये बताती है कि कोशिश के बगैर कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन नतीजा अल्लाह के हाथ में है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी हमें ये सबक देती है कि अल्लाह पर तवक्कुल सबसे बड़ी ताकत है। कुर्बानी ईमान की पहचान है। तौहीद के रास्ते पर डटे रहना असल कामयाबी है। वालिदैन और अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाना ही असल कामयाबी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तकरीबन 175 साल की उम्र पाई। इस्लामी तारीख के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फलस्तीन के शहर अल हलील में दफन किया गया। इसी वजह से इस शहर का नाम अल हलील रखा गया, यानी हलील अल्लाह, अल्लाह का दोस्त। उनका मिज़ार आज भी वहीं मौजूद है और उसे गारे मकफिला कहा जाता है। ये वही जगह है जहाँ हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी बीवियां भी दफन हैं। ये जगह दुनिया की कदीम तरीन और मुकद्दस तरीन मज़ारात में शुमार होती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत सायरा अलैहिस्सलाम के दफन के लिए ये गार खरीदा था। बाद में खुद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी यहाँ दफन हुए। आज भी ये जगह यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों के लिए मुकद्दस है। नाजरीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी रोशनी का एक चिराग है। अगर हम भी इनके जैसा ईमान, सब्र और कुर्बानी की बात पैदा कर लें तो दुनिया व आखिरत की कामयाबी हमारी मुंतजर होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
نحتاج المال كي نزداد جمالا.